میں اپنے باپ کی قبر پر کھڑے ہو کر دعا مانگ رہا تھا کہ اچانک میری نظر ایک عجیب و غریب شخص پر پڑی کہ جس کے کانوں اور ناک میں روئی تھی اور اس نے سفید لباس پہنا ہوا تھا اور وہ ایک قبر کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اتنے میں ایک اور بوڑھا شخص قبرستان میں آیا اور ایک قبر کے اوپر کھڑے ہو کر دعا مانگنے لگا۔ یہ عجیب و غریب شخص اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کی طرف چل پڑا۔ جب وہ اس کے پاس پہنچا تو اس سے کچھ باتیں کرنے لگا، لیکن وہ بوڑھا شخص دعا مانگنے میں مصروف تھا، گویا کہ اسے یہ عجیب و غریب حالت میں شخص نظر نہیں آ رہا تھا۔ دعا مانگنے کے بعد وہ بوڑھا شخص وہاں سے چل پڑا۔ اس نے اس کی ایک بات بھی نہیں سنی۔ یہ عجیب و غریب شخص اس کے پیچھے دوڑا، لیکن وہ وہاں سے چلا گیا۔ اس کے بعد یہ عجیب و غریب حالت میں جو شخص تھا وہ قبرستان میں کھڑے ہو کر رونے لگا۔ کچھ دیر بعد ایک اور شخص قبرستان میں آیا، وہ بھی ایک قبر پر کھڑے ہو کر دعا مانگنے لگا۔ یہ عجیب و غریب شخص کہ جس کے کانوں میں اور ناک میں روئی تھی اور اس کے جسم کے اوپر سفید لباس تھا، یہ اس کے پاس گیا اور اس سے بھی باتیں کرنے لگا۔ کافی دیر اس سے باتیں کرتا رہا، لیکن اس نے بھی اس کی کوئی بات نہیں سنی، جیسے کہ اس بندے کو یہ عجیب و غریب شخص نظر نہ آ رہا ہو۔ وہ بھی دعا مانگنے کے بعد چلا گیا۔ اس طرح قبرستان میں جو بھی آتا تو یہ عجیب و غریب حالت میں جو شخص تھا یہ اس کے پاس جاتا، اس سے کچھ باتیں کرتا، لیکن کوئی بندہ بھی اس کی طرف توجہ نہیں دیتا تھا، کوئی بھی اس کی بات نہیں سنتا تھا، جیسے کہ یہ بندہ کوئی روح ہے، کوئی مردہ ہے اور یہ صرف مجھے ہی نظر آ رہا ہے، میرے علاوہ جیسے یہ کسی کو نظر ہی نہیں آ رہا۔ میں بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا، حیران تھا کہ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں۔ تو وہ جو عجیب و غریب حالت میں شخص تھا ہر بندے کے ساتھ بات کرتا، لیکن جب وہ اس کی کوئی بات نہ سنتا تو یہ قبرستان میں کسی نہ کسی جگہ بیٹھ کر رونا شروع کر دیتا۔ بڑی ہمت کر کے میں اس عجیب و غریب شخص کے پاس گیا اور جا کر سلام کیا۔ اس نے میرے سلام کا جواب دیا اور کھڑے ہو کر مجھ سے بات کرنے لگا۔ میں نے کہا کہ بھائی آپ کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں 2 سال پہلے مر گیا تھا اور میں قبرستان میں ایصال ثواب ڈھونڈ رہا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ میں نے ایک عجیب و غریب بات دیکھی ہے کہ جو بھی قبرستان میں آتا ہے تو اس کے پاس جاتا ہے اور اسے کچھ کہتا ہے، لیکن وہ تجھے کوئی جواب نہیں دیتا، گویا کہ تو کسی کو نظر ہی نہیں آتا، گویا کہ تیری کوئی بات سنتا ہی نہیں، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اس عجیب و غریب حالت میں جو شخص تھا اس نے مجھے جواب دیا کہ جو سب سے پہلے داڑھی والا شخص قبرستان میں آیا تھا وہ میرا تایا تھا، اس کی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا، تو وہ اپنی بیوی کی قبر پر کھڑے ہو کر دعا مانگ رہا تھا۔ میں اسے کہہ رہا تھا کہ خدا کا واسطہ میری قبر پر آؤ اور میری قبر پر کھڑے ہو کر بھی فاتحہ پڑھ جاؤ، تمہارا کیا جائے گا؟ لیکن اس نے میری کوئی بات نہیں سنی۔ اس نے اپنی بیوی کی قبر پر کھڑے ہو کے دعا مانگی اور چلا گیا۔ اس کے بعد جو بندہ آیا تھا وہ میرا بہت ہی گہرا دوست تھا، دنیا میں میرے ساتھ اس کی بہت اچھی دوستی تھی۔ تو میں نے اس سے کہا کہ تو اپنی ماں کی قبر پر کھڑے ہو کر دعا مانگ رہا ہے، تو میں بھی تو دنیا میں تیرا دوست تھا،
تو میری قبر پہ آ کے بھی ذرا فاتحہ پڑھ جا۔ تو اس نے بھی میری کوئی بات نہیں سنی۔ اس کے بعد جو بندہ قبرستان میں آیا تھا وہ میرا ہمسایہ تھا، میرے اس کے ساتھ دنیا میں بڑے گہرے تعلقات تھے، تو اس کے بچے کی قبر بھی اس قبرستان میں ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ تو اپنے بچے کی قبر پر دعا مانگ رہا ہے، تیری مہربانی، میں تیرا ہمسایہ تھا، ہمسایہ ہونے کے ناطے میری قبر پہ آ جا اور میرے لیے بھی فاتحہ پڑھ جا۔ میرے گھر سے کوئی بندہ بھی قبرستان میں نہیں آتا اور کوئی بھی میرے لیے اصالِ ثواب نہیں کرتا، تو اس نے بھی میری کوئی بات نہیں سنی۔ اس طرح سارے محلے والے قبرستان میں آتے ہیں اور اپنے اپنے عزیزوں کی قبروں پہ کھڑے ہو کے دعا مانگ کر چلے جاتے ہیں، تو کسی نے بھی میری قبر پر کھڑے ہو کے فاتحہ نہیں پڑھی۔ تو اے نوجوان، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ دنیا میں جتنے بھی رشتے ناتے ہیں یہ سب دنیا میں رہ جاتے ہیں، مرنے کے بعد کوئی کسی کے لیے دعا نہیں کرتا، کسی کے پاس ایک منٹ بھی نہیں ہے کہ وہ ایک منٹ کھڑے ہو کے کسی کی قبر پر فاتحہ پڑھ جائے۔ میرے دوست، دنیا میں اچھے اعمال کر، خدا کا واسطہ مرنے کے بعد کوئی تیری قبر پہ آ کے فاتحہ نہیں پڑھے گا۔ بس اتنی بات تھی کہ اچانک میری آنکھ کھل گئی اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ ابھی میں زندہ ہوں، تو نے مجھے 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ تو اس طرح مجھے اچھے اعمال ہی دنیا میں کرنے ہوں گے۔ تو دوستو، ہمیں بھی دنیا میں رہتے ہوئے اللہ پاک کی عبادت کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عقل مند وہ ہے جو دنیا میں رہ کر اپنی قبر کی تیاری کرتا رہتا ہے۔ تو صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو اپنے تمام جاننے والوں تک ضرور پہنچائیے گا۔